محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ سمیع تمامی احباب ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور آنے والے جملہ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا، آواز کھولے ہو جی ذرا، کروڑ ہا احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اور اس سے پہلے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ سمیت مجھ سمیت سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج سے کوئی ہفتہ پہلے لالا منیر احمد صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، بات ہوئی کسی اور تناظر میں تھی، مگر اللہ کو منظور یہ تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، پھر وعدہ ہو گیا اور آج شکر ہے اس پروردگار کا کہ آج وہ وعدہ وفا بھی ہو گئے۔ محترم صوفی محمد اسحاق عارفی صاحب، صاحبزادہ محمد سہیل گل صاحب، محترم غلام مرتضیٰ مغل صاحب، محترم لالا منیر احمد صاحب، محترم ڈاکٹر افتخار بھٹی صاحب اور محترم جناب محمد افضل انصاری صاحب اور دیگر جملہ بھائی، آپ سب اللہ پاک آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، اور ہم جس خاندان میں قبلہ حضور نے ہمیں پرو دیا ہے اور جس تو فیملی کی طرح ہمیں بنا دیا ہے، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا بالکل ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ کی رضا کا ذکر ہے۔ جو احباب مجھے سنتے رہتے ہیں انہیں خبر ہے اس بات کی، اور جو آج پہلی بار سماعت کریں گے میں عرض کر دیتا ہوں، میں عادی ہوں اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات پڑھنے کا۔ کوشش کرتا ہوں کہ احباب زیادہ سے زیادہ توجہ دیں گے۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز جو خیرات ملتی گئی اس کے مطابق بات کرتے جائیں گے۔ 2 چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین کیجئے گا۔ آپ چونکہ سارے سینئر ساتھی ہیں، آپ کو تو خطاب کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا، آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ایک ہے اجر، ایک ہے رضا۔
منہاج القرآن نے زندگی میں کبھی بھی اجر کی مخالفت نہیں کی. ہم نے کبھی بھی اجر کو غلط نہیں کہا. جو بندہ اجر کے لیے نماز پڑھے ہمارے نزدیک وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. جو اجر کے لیے روزے رکھے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، اسے غلط نہیں کہتے. اجر کے لیے وہ حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد کرے، وہ یہ سارے کام کرے، بولیے غلط؟ بولیے جی ذرا تھوڑا سا محبت سے. وہ غلط نہیں کر رہا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اجر چھوٹی شے ہے. اجر سے بھی بڑی شے کا نام ہے رضا. اجر وہ صحیح تھا پہلے، میں عرض کرتا ہوں نا، وہ تھوڑا پرابلم رہے گی، ایک دو بار انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. آواز تیز ہی رکھیں، اسی طرح تھوڑا سادہ کر دیں. پہلے بھی سادہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا والیوم تیز رکھیں گے تو یہ چونکہ کافی دنوں سے مسلسل ہے. وہ پہلے ٹھیک تھا، آپ صحیح چلا رہے تھے، وہ تھوڑا کبھی کبھی وصل آتی ہے، جیسے وہ سامنے ہے نا، اس کی وجہ سے وہ ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. بندہ آپ نے کوئی نیکی کی اور اس نیکی پہ جو اجر عطا ہوتا ہے، بندہ کوئی دوسرا عمل ایسا کر بیٹھے تو وہ پہلے والا اجر بھی ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، رضا کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے ساتھ پھر حساب و کتاب بھی نہیں کرتا. یہ حساب اور کتاب کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ اجر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے تاکہ معاملہ سیدھا رہے، عقائد سیدھے سیدھے رہیں، بندہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو. کوئی اجر کے لیے کرے تو بسم اللہ جی، اس کی اپنی مرضی ہے. منہاج القرآن کا جو مشن ہے وہ اجر پہ نہیں ہے، وہ خدا کی رضا پہ ہے. اور حضور سیدی شیخ الاسلام کے آپ کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کئیوں کو یاد ہوں گے. آپ نے کئی بار فرمایا، محترم صوفی صاحب قبلہ حضور نے کئی بار فرمایا کہ مجھے تو اجر کی بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری جو نگاہ کا نقطہ ہے نا، نقطہ جو نگاہ ہے وہ اجر نہیں ہے، وہ رضا ہے. مگر کوئی دوسرا بندہ اجر کے لیے کرنا چاہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اور اس کے مالک کا تعلق ہے، وہ 1000 بار کرے. ہم سے سوال ہو سکتا ہے کہ فاروقی صاحب اگر آپ لوگوں نے اجر نہیں لیا اور آپ کا مطمع نظر اگر رضا ہے تو اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی دین میں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلائل ہیں اولیاء کا عمل. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جن کے سروں پہ تاج نبوت اللہ نے رکھا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اللہ کے حضور کبھی اجر نہیں مانگا. جب بھی مانگا اس سے اس کی رضا مانگی. بڑی خاص توجہ بیٹا رکھیے گا ذرا. آپ اجر نہیں مانگا جی، کیا مانگی ہے؟ رضا مانگی ہے. اور اس کے لیے میں 2-3 دلائل دے کر انشاءاللہ قرآن مجید سے میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر اس کی ہے 84. یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں. اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ساری دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے. ایک بار قوم نے پوچھا حضور روز کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ سے ہم کلام ہونے جاتا ہوں کوہ طور پر. کہا حضور کبھی ہمیں بھی ساتھ لے چلیں. فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم تیاری کرو چلو ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی تیاری شروع کروا دی. اب یہاں آپ چونکہ بیٹھے ہی اتنے احباب ہیں تو تھوڑا رسپانس اس طرح کا دیجئے تاکہ جس سے پتہ چلے کہ میں جو میرے جملے ہیں وہ بس ایسے ہوا میں نہیں جا رہے، آپ کے دل پہ اتر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جو سب سے زیادہ جلدی والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں تیار ہو رہا ہوتا ہے. زیادہ کاڑے جڑے ہوندے نے نا
وہ اینڈ تے تیار ہو رہے ہوندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تیاری کرو، کوہ طور پہ ساتھ لے کے تمہیں بھی آواز سنا لاتا ہوں۔ اب قوم تیاریوں میں مصروف تھی۔ اب جو گفتگو کا مزہ لے چکے تھے وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کسی اور کا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑا اچھا ہے، اچھا انداز ہے گفتگو کا سننے کا۔ جو مزہ لے چکے ہوں وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ یہ تیار ہوں گے تو میں ساتھ لے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا بھئی تم تیار ہو کے آ جانا، طور تم سے بھولا ہوا تو نہیں ہے نا، تم آ جانا، میں پہلے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے۔ اب یہ پہلی بار نہیں گئے سر، اس سے پہلے کئی بار جا چکے ہیں، مگر قوم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں بھی ساتھ لے کے چلوں گا۔ اب جب گفتگو شروع ہوئی ہے نا تو اللہ نے موسیٰ سے بات شروع نہیں کی، موسیٰ کی قوم سے آغاز کیا ہے بات کا۔ زبان ہلائیں جی تھوڑا سا، بات سمجھیں، کچھ نہ کچھ فیصلہ بات ہے میرے خیال ہے ہنگارا شنگارا ہی لفظ بولے آ جاندہ ہے، تھوڑا جا بول دے بال دے ضرور رہو تاکہ نا وہ پتہ لگے کہ یہاں کیسٹ نہیں چل رہی، زندہ بندہ بیٹھ بات کے بات کر رہا ہے اور زندہ لوگوں سے ہی بات کر رہا ہے۔ ہاں، اور یہ پروفیسرانہ خطاب چونکہ مجھے آتے ہی نہیں ہیں، میں عوامی بندہ ہوں اور عوام کے دلوں میں رہنے والا بندہ ہوں، اس لیے میرا انداز بھی ذرا عوامی قسم کا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی جب اس دن گئے نا، اللہ نے جو گفتگو کا آغاز کیا وہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے وہ سوال شروع ہو رہا ہے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے سوال کیا، فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے آج جلدی کیوں آ گئے ہو؟ اپنی قوم سے جلدی کیوں آ گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قَالَ ہم اولائی علی اثری، میرے مالک میرے بعد میری قوم بھی آ رہی ہے، وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ، میں جلدی اس لیے آیا ہوں۔ اب آپ زندگی میں کبھی فاروقی کا یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں کہ بندے ہیں کتنے، کیونکہ کربلا اپنے مزاج میں تعداد کو نہیں دیکھتی، کربلا اپنے مزاج میں اعتماد کو دیکھتی ہے۔ بندے اعتماد والے ہوں، چھوڑ کے نہ جانے والے ہوں، بھلے 72 ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ تعداد یزیدیوں کے پاس تھی، ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہیں کہ آپ تعداد میں کتنے بیٹھے ہیں، مسئلہ تب بنتا ہے کہ بندے جتنے بیٹھے ہیں وہ کوالٹی والے ہوں۔ کوانٹیٹی نے منہاج القرآن نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس پہ کوالٹی رکھیں، بات سمجھیں۔ قرآن مجید ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے، مالک وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ، میں جلدی اس لیے آیا ہوں، رب لترضى، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب ایک سوال ہے جی میرا، آپ بزرگوں سمیت عوام الناس سے سوال ہے، اللہ نے اگر چاہا آپ کے ساتھ ساتھ بنا، جتنے لوگ آپ کے ہاں نماز فل مسجد میں جب نماز کے وقت جتنے آپ کے پاس ہوتے ہیں، میں جس جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں میرے خطاب شروع کرنے سے پہلے 500 بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ مزاج کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چونکہ پہلا موقع ہے آج آپ کے ساتھ اور یہ جسٹ آپ سے ملاقات ہے، تو میں نے کہا چلیں اس پہ مسئلہ نہیں، مگر ایک سوال ہے یہاں سن لیں، جا کے دہرائیں سب کے سامنے لازمی، کہ آج تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، کوہ طور بھی نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے ساری بات کا ہمیں اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، کیوں بتایا؟ موسیٰ بات ہو چکی ہے، آج نہ موسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں، اللہ تو وہ ہے جو موسیٰ کے سامنے بھی نہیں آیا تو ہمارے سامنے کیسے آئے گا؟ سر تو پورا ہلائیں جناب، سر پورا ہلا دیں تاکہ اگر آپ بول نہ پائیں تو بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ہلکا سا سر کا اشارہ کر دیں، میں آپ کے سر کے اشارے کو ہی داد سمجھ لوں گا جناب۔ کمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی نہیں آئے اللہ نے تو کیا کیا، ایک آواز آتی تھی، اور کمال کی بات یہ ہے صوفی صاحب آپ چونکہ تشریف فرما ہیں تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ پہ قرض ہے میرا ایک جملہ، جا کے جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بہت بڑا آپ کا عالم ہے فیصل آباد کا، اس سے جا کے سوال کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے وہ جو اللہ کی آواز آتی تھی وہ کس شے سے آتی تھی؟
وہ آواز کس شے سے آتی تھی؟ قرآن مجید کے مطابق ایک شجر تھا جی، لالا جی کیا تھا؟ ایک درخت تھا جس سے آواز آتی تھی۔ کمال کی بات ہے، کیسے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ کی آواز شجر میں سے آ جائے تو پکے مومن، اللہ علی کی زبان پہ بول پڑے تو ہم پکے کافر، ہمیں کہیں گے یہ شیعہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گیا وہ۔ اچھا یہاں تک حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، حق کا معنی لیا ہے اللہ، اللہ بولے تو عمر کی زبان پہ بولے تو پھر بھی پکے مسلمان ہیں۔ اگر کہیں معاملہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا چلا جائے، اس وقت سوائے بھاگنے کے نہیں کہتا یہ تو مسلمان، یہ تو سنی نہیں رہے، یہ تو فلاں ہی نہیں رہے۔ ہم نے کہا آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور یہ جو آپ کی نام نہاد سنیت ہے نا، جب آپ کو کوئی شے نہ ملے تو پکا کے اچھی طرح پورے خاندان کو کھلا دیں۔ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی سنیت، نہ آپ کا دین چاہیے۔ ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جو حضور دے گئے ہیں، ہمارے قائد نے ہمیں سمجھا دیا ہے، اور ہم آگے نسلوں کو سمجھاتے پھرتے ہیں۔ آپ کا ہی تو ڈر نکالنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے پابند نہیں کسی بھی شے، کسی بھی معاملے میں، ہم پابند ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اس میں سے آپ نے مطلب کیا نکلا؟ اللہ نے کہا اس سے جو فکر نکلی ہے نا، وہ فکر یہ ہے، فرمایا منہاج القرآن کی فکر یہ ہے، اس آیت سے 83 اور 84 نمبر آیت سے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں مؤذن کی آواز آ جائے حی علی الصلاۃ، اور حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کوئی بندہ مسجد میں چلا جائے تو یاد رکھنا اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ بولیے جی، اجر عطا کرتا ہے۔ مگر منہاج القرآن نے فکر یہ دی ہے کہ کوئی آذان سے بھی پہلے مسجد میں چلا جائے تو وہ اجر نہیں عطا کرتا، رضا کا اعلان کرتا ہے اس بندے۔ بھائی بلانے پہ جاؤ گے تو اجر ملے گا، بلانے سے بھی پہلے چلے جاؤ گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اللہ سے طلب کی وہ کیا تھی؟ رضا، بولیے رضا مانگی ہے۔ آئیے جی دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ کبھی کوئی وقت سامنے لگا ہوا ہے، کوئی ٹائم پیس وغیرہ؟ ہاں چلے سلامت رہیے گا۔ سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر اس کی ہے 18۔ اس میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ کیا اڑتا تھا؟ تخت تھا جی۔ مجھے وہ یاد ہے، غالباً رحیم یار خان کا کوئی علاقہ تھا شاید، ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب انہوں نے مجھے لکھ کے دیا، یہ گفتگو سننے کے بعد نا، گفتگو کے دوران لکھ دیا کہ جی وہ اس دور کا جہاز تھا۔ کیا تھا؟ اس دور کا جہاز تھا۔ میں نے کہا نہیں علامہ صاحب وہ نبی کا تخت تھا۔ بھائی چھوٹا میرے ساتھ تھا، اسے پتا تھا کہ ہم بحث نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے جی، ہم کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تیرا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے، تو وہاں پکا رہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے چھوٹا بھائی کہنے لگا آپ نے تو کبھی بحث نہیں کی، آج اس کے ساتھ بحث کس بات کی ہے؟ آپ مان لیں کہ جہاز تھا۔ میں نے کہا بچے آپ کو پتہ نہیں نا سارے اندر کے معاملات کا، مولوی کی بددیانتیوں کا آپ کو نہیں نا پتہ چلتا، ہم تو جھیل چکے ہیں نا۔ اصل میں وجہ یہ ہے، جہاز چلتا ہے پیٹرول کی طاقت سے، تخت اڑتا ہے نبی کے معجزے سے۔ مولوی زندگی میں کبھی بھی پیٹرول کی طاقت کا انکار نہیں کرے گا، جب بھی کرے گا نبی کی طاقت کا کرے گا۔ اس لیے کہتا وہ جو اس دور کا جہاز تھا۔ بابا جی اس دور میں پیٹرول تھا مگر دریافت ہی نہیں ہوا تھا، جہاز کیسے بن گیا؟ کون بنا کے؟ آپ کے بزرگ بنا کے آئے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ اس بات کا، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک تخت ہوتا تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس تخت پر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کل عالمین پر تھی، ساری کائنات پر تھی، سمندروں پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، خشکیوں پر، ہر ایک شے پر تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، تو آپ کا ہر شے کا ایک جوڑا بھی ساتھ میں آپ کے ساتھ تخت پہ ہوتا تھا۔ کافی دن ہو گئے نا تو ہد نظر نہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ وہ ہد نہیں نظر آ رہا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ جو لگانے والے ہوتے ہیں نا، لگائی بجھائی والے، آپ کو سارا پتہ ہے، مگر آپ لوگ پتہ نہیں پہلی بار آپ سے ملاقات ہے، آپ جھجک کے ذرا بول رہے ہیں۔ ہمارے بندے جو ہے نا وہ چونکہ عادی ہو چکے ہیں،
اب وہ جو لگائی بجائی والے ہوتے ہیں نا، وہ سیدھی بات نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے، حالانکہ بندہ کہہ بھی سکتا تھا جی وہاں کو کام گیا ہے، کسی نے کہہ دیا پتہ نہیں جی کتنے ہے، تاکہ اس کے متعلق دل میں نفرت پیدا ہو۔ سلیمان علیہ السلام شہنشاہ مزاج کے طبیعت کے، آپ نے فرمایا اچھا جب کبھی سامنے آیا تو پھر اس سے بات بھی کریں گے اور سزا بھی دیں گے۔ وہ کچھ دن ہوئے تو وہ ہدہد سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہاں تھا اتنے دن؟ ہدہد جانتے ہیں نا جی، ایک پرندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اتنے دن تو کہاں تھا؟ اس نے کہا لجپال سزا دینے سے پہلے میرا موقف سن لیں، اس کے بعد جو آپ کے جی میں آئے بات کر لیں آپ۔ فرمایا کہاں تھا؟ کہنے لگا حضور میں ایک بار نہ اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں جا پہنچا جس کے رہنے والوں کا بادشاہ مرد نہیں تھا، عورت ہے۔ فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا جی اس جگہ کا نام ہے ملک سبا۔ اچھا، کہا کتنی دور ہے یہاں سے؟ بڑی خاص توجہ جی آپ کی، کتنا دور ہے یہاں سے؟ ہدہد عرض کرتا ہے حضور اگر اڑ کے جائیں تو 6 مہینے لگتے ہیں۔ کتنے؟ 6 مہینے لگتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں کو اس جامع مسجد عارفیہ کے اس حال میں بیٹھ کر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 6 مہینے لگتے ہیں، تو مجھے بتائیے جو سلیمان علیہ السلام کی آپ کی کچہری میں لوگ بیٹھے تھے ان کو نہیں پتہ چلا کہ 6 مہینے لگتے ہیں؟ اور 6 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کتنا عرصہ لگتا ہے اگر وہاں جائیں تو؟ اس نے کہا جی 6 مہینے۔ اب 6 مہینے کا سن کر سلیمان علیہ السلام نے اپنی کچہری پہ یوں نگاہ ڈالی اور دیکھ کے فرمایا تم میں سے کوئی اسے لا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہو، ورنہ شاید آپ تڑپ جاتے۔ یہ سوال ہی ایسا ہے، آپ بات کو سمجھنے کی اور اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ میں بہت ساری باتیں بچا کے بیٹھا ہوں تاکہ آپ احباب ذرا آپ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، پھر آپ کے ساتھ وہ باتیں کروں۔ بھئی جب آپ نے کہہ دیا، سننے والوں نے سنا دیا کہ جی 6 مہینے لگتے ہیں، تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ جی کون لا سکتا ہے؟ فرمایا کوئی آپ میں سے کوئی لا سکتا ہے اس تخت بلقیس کو؟ قرآن کہتا ہے ایک جن اٹھا، اس جن نے کھڑے ہو کے کہا حضور مجھے اجازت دیں میں لے آؤں۔ آپ نے فرمایا پہلے بتا دیر کتنی لگے گی، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہہ دیتا حضور سال لگے گا، 12 مہینے لگیں گے، 6 مہینے جانے کے، 6 مہینے آنے کے، کوئی وہاں پہ اٹھانے پہ بھی وقت چلے گا، 1 سال لگے گا یا 1.5 سال لگے گا، یہ کہہ دیتے۔ حضور نے آپ نے فرمایا کتنا عرصہ لگے گا، لے آؤ گے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کرتا ہے حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ آپ کی مجلس یہاں سے آپ ابھی اٹھیں گے نہیں، آپ یہیں پہ بیٹھے ہوں گے، میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ پنجابی میں بات کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، اور اگر کبھی آپ توجہ سے تھوڑا انداز بھی دیکھ لیں تو کمال ہے، انداز سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک وحدہ لا شریک تو فرماتا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے مکھی اور مچھر کا بھی مثال دے لیتا ہوں، حالانکہ وہ خود اکبر ہے۔ اکبر اگر کسی مچھر کا سوال کرے گا یا کوئی ایسی مثال دے گا تو وہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اس کے اپنے علم کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹھ جا یار، کوئی جلدی والا چاہیے۔ سلامت رہیں یار، کوئی جلدی والا چاہیے۔ کوئی جلدی لا سکتا ہے اس سے بھی؟ او دور ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایسے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کے کہا حضور اگر کرم کریں مجھے اجازت دیں تو میں نہ لے آؤں؟ واہ 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 واہ، میں نہ لے آؤں؟ اب سلیمان علیہ السلام کا انداز دیکھیے۔ آپ نے سب سے پہلے پوچھا، آپ نے فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام ہے محمد، اس نے کہا حضور میرا نام ہے آصف۔ کیا؟ فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتا جی برخیہ، آصف بن برخیہ مجھے کہتے ہیں۔ فرمایا لے آؤ گے وہ تخت بلقیس؟ عرض کرتا ہے حضور ساری زندگی غلامی آپ کی ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا جی، لالا جی آپ نگاہ کا تعلق رکھیے، اب آپ سے بعد میں ملاقات کریں گے جی، بڑی خاص بات۔ فرمایا لے آؤ گے؟ عرض کرتا ہے حضور اگر میں تخت بلقیس نہ لا سکوں تو ساری زندگی آپ کی غلامی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا حضور؟ آپ حکم تو کریں،
فرمایا اچھا بھی یہ جن تو کہتا ہے کہ میری مجلس برخاست ہونے سے پہلے لائے گا، تو کتنی دیر میں لائے گا؟ عرض کرتا ہے حضور دیر کا سوال ہی کوئی نہیں، آپ آنکھ جھپکیں، میں خالی تخت نہیں لاؤں گا، ساتھ میں بلقیس بھی لے آؤں گا۔ واہ واہ ہائے ہائے، سلامت رہے گا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کہ حضور خالی تخت نہیں لاؤں گا، ساتھ میں بلقیس بھی لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، یہ نہیں کہا کہ میں تو خود لے آؤں گا۔ فرمایا اچھا جا لے آ، اور دوستان محترم وہ لے آیا۔ آپ کو شاید دوستوں دو چار دوستوں کو سمجھ کل آئے، میں پھر دو لفظ دہرا دیتا ہوں، اور وہ لے بھی آیا۔ بس آپ کو دیکھ کر ہی پیاس بجھ رہی ہے جناب۔ ہاں، میں سوا دو گھنٹے بھی خطاب کرتا ہوں تو پانی نہیں پیتا جی، وہ میری اپنی کچھ کمزوری ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، اللہ آپ کی مہمان نوازی کو قبول فرمائے۔ بس میں پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ تھوڑی سی بات سن لیں انشاءاللہ، بعد میں انشاءاللہ پھر پانی بھی اور کھانا بھی، مگر صرف میرا۔ آکے تھے کہیں آپ احباب بھی بیٹھے ہوں کہ جی فاروقی صاحب نے وعدہ کیا تھا، تو پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے ہی کھلانا پڑے آپ کو۔ پانی آپ کے لیے ہے، سب کے لیے، اور کھانا صرف میرے لیے ہے یا مہمانوں کے لیے ہے۔ اب جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ، اور وہ لے آیا۔ آپ نے بتانا چاہا، قرآن مجید نے کہا ہے اس کے پاس وہ جو لایا تھا نا تخت سلیمان، وہ تخت بلقیس کو لایا تھا، قرآن نے کہا اس بندے کے پاس اس کی کتاب کا کچھ علم تھا۔ کمال ہو گئی جناب آپ کی، کیا بات ہے آپ کی سماعت کی۔ فرمایا اس کے پاس کچھ علم تھا اس کی کتاب کا۔ اب میں ایک بات آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور کی کتاب جو ہے اس کا علم رکھنے والے کی طاقت یہ ہے، ایک لمحے کے لیے سوچئے جس کے پاس قرآن مجید کی طاقت ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی طاقت یہ ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو بلقیس سمیت لے آئے۔ تو مجھے بتائیے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی طاقت کا اندازہ کون کیا لگا سکتا ہے؟ جس کا اپنا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اس سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں لکھا ہے سورہ نمل، اور نمل عربی زبان میں کہتے ہیں چیونٹی کو۔ 18 نمبر آیت ہے، ایک بار کا ذکر ہے کہ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ۔ آپ کا ایک بار ہوا میں تخت اڑ رہا تھا، اور اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ نیچے بستی تھی چیونٹیوں کی، کافی ساری چیونٹیاں رہتی تھی۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کا تخت پیچھے ہے، وادی آگے ہے، وادی نمل آگے ہے، تخت بھی پیچھے ہے۔ ایک چیونٹی ہے، قالت نملتن، ایک چیونٹی کھڑی ہو کے نا اپنی ساری چیونٹیوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے یا ایھا النملو، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے روند دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ توجہ رکھیے گا جی، میں اس کے اندر دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں، آپ سارے بڑی خاص طور پہ توجہ دیجئے گا۔ احباب جن کا کوئی تھوڑا سا بھی شغف گرامر کے ساتھ ہو، وہ بالخصوص توجہ فرمائیں گے کہ قالت نملتن کا جو لفظ ہے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو چیونٹی سب کو اکٹھا کر کے خطاب کر رہی تھی نا، آپ جی خاص توجہ فرمائیے جی، وہ جو چیونٹی سب کو خطاب کر رہی تھی، قرآن کہتا ہے وہ مذکر نہیں تھا، وہ مؤنث تھی۔ کیا بات ہے، نر نہیں تھا، مادہ تھی۔ بچوں کو ذرا پیار سے چپ کروائیے گا، اور آپ ذرا توجہ ادھر کیجئے گا، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نملتن، وہ مؤنث چیونٹی تھی۔ ہے توجہ جی، بات کی جائے آپ سے۔ نملتن وہ چیونٹی تھی، مؤنث تھی۔
سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہماری سردردی ہے، وہ نر تھا، مادی تھی، مذکر تھا، مؤنث تھی، ہمیں کیا لگے جناب، وہ کیا تھا؟ مگر قرآن مجید نے جو بتانا چاہا ہے یہی تو ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا سارا زور ہے قرآن مجید کے حفظ کرنے پر، ہر بندے کو فکر ہے کہ قرآن مجید حفظ ہو جائے۔ کیوں؟ ساری زندگی مولوی نے بتایا یہی کچھ ہے، حافظ بن جائیں، حافظ بن جائیں، حافظ بن جائیں۔ آپ کہیں جی فاروقی صاحب آپ حفظ کے مخالف ہیں؟ نہیں جناب، میں حفظ کے مخالف نہیں ہوں، مجھے دیکھیں گے تاکہ بات ضائع نہ ہو، بڑی خاص بات بیٹے آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ذرا توجہ کیجئے، بچے ایسے کرتے رہیں گے۔ جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے آپ سے پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، اللہ کو کیا منظور ہے، مگر جو خیرات میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں۔ بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ کیا کہتے ہیں فاروقی صاحب آپ حفظ کے مخالف ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں جی، مگر صرف حفظ کے مخالف ہیں۔ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی، آپ نے سنی ہے تو سن کے شاید آپ نے سنی انسنی کر دی ہے، صرف حفظ کے مخالف ہیں جناب۔ مجھے بتائیے پورے دین کے اندر کہاں لکھا ہے کہ صرف قرآن مجید حافظ بنا دو اپنے بچوں کو؟ آپ لوگوں کی قومی زبان کیا ہے بولیے؟ اردو۔ آپ بغیر گرامر کے اردو نہیں پڑھاتے ہو، یہ ظلم قرآن مجید کے ساتھ کیوں ہے کہ خالی رٹے میں لگا لو اسے؟ جو بھی آئے وہ قرآن مجید حافظ بنا دیں جی، حافظ بنا دیں۔ شعبان شروع ہوا ہے، رمضان میں حافظوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے جی، حافظ سارے جہاں جہاں انہوں نے مصلے سنانے سارے کر دیے۔ مجھے آپ ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے، اس احمد حسن فاروقی کے دل میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں پوری زندگی میں کبھی خوف نہیں آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ میں جی ڈرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے کسی سے نہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل میں لے لیں گے، زندگی میں کبھی دعا دیں گے۔ جہاں ہر مسجد میں حافظ کا انتظام ہوا ہے وہاں کبھی قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کا بھی کبھی اتنی فکر کبھی کسی نے کی ہے؟ حفظ کا سوال نہ قبر میں ہے نہ کل حشر میں ہے۔ جاہل جو بندہ خود جاہل ہے نا، اس کا سارا زور اسی بات پہ ہے کہ جناب حافظ بنا دیں۔ ہمارے شہر میں ایک طوطا ہے، 3 صورتیں اسے بھی آتی ہیں، کیا کہیں گے وہ آپ سے بہتر ہے؟ نہیں۔ امت مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے سوچ، اللہ نے تجھے قرآن مجید اس لیے دیا تھا کہ خالی حفظ کر کے اسے رٹے میں رکھ لے؟ تیرا بیٹا قرآن مجید کا نہیں۔ چلو ایک بات بتا، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ میڈیکل لائن میں رٹے لگائے گا یا تھیوری کو سمجھے گا؟ میڈیکل لائن میں جائے تو تھیوری کو سمجھے گا، قرآن مجید کو پڑھے گا تو خالی رٹے میں رکھ لے۔ قرآن مجید کی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ زبان ہلائیں جناب تھوڑی سی، اس کی طرف غور کیجئے۔ قرآن مجید کہاں پڑھیں گے؟ ختموں میں۔ قرآن مجید کہاں پڑھیں گے؟ قبروں پہ، قول خانیاں، 40ویں، ساتے، قبر، قبرستان۔ مجھے اکثر طور پہ کوئی نہ کوئی، جیسے آج قاری آصف صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، کوئی نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا ہے، دھند کے دنوں میں نے دیکھا جی یہ قبرستان میں نا قرآن پاک کے حافظ نہ بیٹھے ہوئے ہیں، قبر پہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک، جیسے آپ ہیں بڑی عزت والے، وہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں فاروقی صاحب دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے، اس کی قبر پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے آپ کو تماشا دکھاتا ہوں۔ میں نے قریب جا کے گاڑی روکی، میں نے کہا حافظ صاحب یہ کس کی قبر ہے؟ کہتے جی یہ شہر کا ایک بندہ ہے، اس کی والدہ فوت ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ خود بھی بیٹھا ہے اس میں؟ کہتے نہیں جی وہ تو گھر میں سو رہا ہے، یہ مدرسے کے 4-5 بچے ہیں، ہمیں اس نے بٹھایا کہ ساری رات بیٹھ کر قرآن مجید پڑھو۔ آپ نہیں سمجھتے یہی کچھ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ مجھے بتائیے اسے یہ کس نے کہا ہے؟ ایک رات میں 2 بار میں نے شبینے پڑھ لیے۔ مجھے بتا 2 بار شبینے پڑھ کے قوم کو دے کیا رہا ہے تو؟ 2 بار جی قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے، سوائے ثواب کے آپ کو کیا ملا؟ سوائے اجر کے آپ کو کیا ملا کہ آپ کی سماعت میں قرآن مجید آ گیا؟ اس کا مطلب ہے صرف سماعت تک رکھنا چاہتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ کل خانیوں پہ پڑھو گے تو باعث مغفرت ہے، گاڑی میں رکھو گے تو باعث حفاظت ہے۔ مجھے بتائیے باعث ہدایت کیسے بنے گا؟ باعث ہدایت تب بنے گا جب اس کو سمجھ کے پڑھو گے۔ سمجھنے کی طرف آپ آنا ہی نہیں چاہتے جناب، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو نا آنکھ بند کر کے بس پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم غلط ہے۔ 1000 بار حفظ کر، ہم تو خود حفظ کرواتے ہیں، ہم حفظ کرنے کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں صرف حفظ میں نہ رکھ،
اسے فکر میں لا، اسے فکر میں لا، اس کے مطابق تیری فکر ہو، یہ تیرے عقیدے میں ہو، تیرے ایمان میں ہو، تیری فکر میں ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات نے ایک عجیب سا منظر کربلا میں دیکھا ہے 10 محرم کی شام، کیا کہ جن کے فقط رٹے میں تھا نا، جو فقط حافظ تھے، وہ یزید کی صفوں میں تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا ان کے سر کٹ گئے، مگر تلاوت نیزوں پہ بھی جاری رہی۔ منہاج القرآن اس دور میں قرآن پاک فکر میں لا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو تیرے بچے ہیں ان پہ رحم کر، اپنے بچوں کو جب قرآن مجید کا حافظ بنا لے، فوراً ان کو قرآن کا عالم بنا۔ پر تو سمجھتا ہے کہ اگر عالم بن گئے تو مسجد سنبھالنی پڑے گی، مولوی بن جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ مولویت کی لائن ہی علیحدہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر گھر میں، جیسے نہیں سمجھتے ہو کہ ہر خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، کوئی بری بات ہے جناب؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر خاندان میں ایک انسپیکٹر ہونا چاہیے، ایس ایچ او ہونا چاہیے، ایک جج ہونا چاہیے، تو بابا 1000 بار ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہر گھر میں قرآن کا ایک عالم بھی ہونا چاہیے۔ جب ہر گھر میں قرآن مجید کا ایک عالم ہوگا نا، تو فتویٰ فروشوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو قدم قدم پہ تجھے کافر کافر بنا کر تجھے آپس میں لڑاتے ہیں نا، ان ظالموں سے تیری جان چھوٹ جائے گی، ملائیت سے تو پاک ہو جائے گا۔ اللہ تجھے ایسے دین کے ڈاکوؤں سے بچا لے گا۔ تجھے خدا کے بندے، اگر تیرے گھر میں قرآن کا کوئی عالم آ گیا تو، کیونکہ قرآن کبھی بھی توڑتا نہیں، ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھیے، حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک پہنچا۔ آگے وہ جو مؤنث تھی، میں نے کہا مالک اسے مؤنث مذکر بنانے کی بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا تجھے بات بتانی ہے، تیری فکر میں آ جائے کہ نبی صرف سامنے والے کو نہیں دیکھتا، اس کے نسب پہ غور کر رہا ہوتا ہے۔ خوش رہیں یار، خوش رہیں آپ، سلامت رہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر سمجھ نہ آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا جو آپ کا امتی آپ پہ درود پڑھے، آپ اسے جانتے ہیں؟ آپ کا جو امتی قیامت تک آئے گا وہ آپ پہ درود پڑھے، حضور آپ اسے کیا جانتے ہیں؟ فرمایا صرف اسے نہیں جانتا، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، وہ کس نسب سے ہے اسے بھی جانتا ہوں، کس ذات برادری قبیلے سے ہے مصطفیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ نبی صرف ظاہر والے کو نہیں دیکھتا، اس کے نسب پہ غور کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ یا ایھا النمل، او چیونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے روند نہ دے، وہم لا یشعرون۔ اور لالا جی پتہ ہے کیا کہا؟ انہیں خبر نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہ پتہ چلے۔ آپ مسکرا پڑے ہیں جی، میرا تو سفر کی تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ ایک بندہ مسکرائے، یہ مسکرانا بھی داد ہوتی ہے کہ بات اسے سمجھ۔ اس نے یہ نہیں کہا سانوں نہ پتہ لگے، اس آکھیا جی انہوں نہ پتہ لگے۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی ہے کہ اگر دماغی چیونٹی جتنا ہو تو ہمیشہ الزام بندہ دوسرے کے سر دیتا رہتا، ہمیشہ دوسرے کے سر۔ میرا پتر انہوں نے بگاڑ دیتا، میرا تو چنگا بھلا سی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کا بیٹا ہی پورے معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے جناب۔ اپنا بیٹا بچانے کی کوشش نہ کریں دوسروں کے سارے الزام دے کر، اپنے بچے کی تربیت خود کریں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جیسے چیونٹی نے آپس میں بات کی، تخت کہاں ہے؟ ابھی ہوا میں۔ بڑی خاص بات جی، تخت ابھی فضا میں ہے، چیونٹیاں نیچے بات کر رہی ہیں۔ ایک چیونٹی کہتی ہے اپنے اپنی بلوں میں چلی جاؤ، گھروں میں کہیں کچلی نہ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کر تخت پہ بیٹھے سلیمان مسکرا پڑے۔ آئے ہائے، واہ واہ واہ۔ سلیمان مسکرا پڑے، کیوں؟ ان کی بات سن لی۔ اہالیان فیصل آباد سر اٹھاؤ اور مجھے بتاؤ چیونٹی کا کلام اس کے نبی تک پہنچا یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو جی ذرا تاکہ آپ کی تائید ہو جائے۔ اگر چیونٹی کا کلام اس کے نبی تک پہنچا ہے، ہمارا سلام بھی ہمارے نبی تک نہیں پہنچتا؟ واہ 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 واہ۔
یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف مدینے میں جا کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ جی نبی سنتے نہیں جی. کس نے کہا ہے؟ تو نے قرآن مجید سمجھنے نہیں دیا. اگر نبی چیونٹی کا کلام سن سکتا ہے، نبی اپنے امتی کا کلام اور سلام نہیں سماعت کر سکتا؟ اللہ اکبر. پھر کیا کیا؟ آپ قریب آئے نا، آپ نے کہا تخت نیچے اتارو. تخت نیچے اتار لیا جہاں ساری چیونٹیاں تھیں. بڑی خاص بات جی، آپ نیچے اتر کے نا آپ نے ساری چیونٹیوں میں سے نا اس ایک چیونٹی جس نے خطاب کیا تھا اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا. ہائے ہائے، سلامت رہیں یار. یوں ہاتھ پہ رکھ کے نا آپ نے فرمایا ایک بات بتا، جس نبی کو یہ پتا ہے تو مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ بھی تھوڑا ہلیں جناب، تھوڑا ساری ہلا دیں ذرا تھوڑا سا. جس نبی کو یہ پتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، جس نبی کو یہ پتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، اور جو تیرا کلام سن کر وہاں مسکرا رہا ہے، اس نبی کو یہ نہیں پتا مارنا کسے ہے بچانا کسے ہے؟ ہائے ہائے ہائے. چیونٹی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ چیونٹی کہتی ہے لجپال، میں نے آپ کے علم کی بات نہیں کی، آپ کی امت کے علم کی بات کی ہے. او ہو آپ کی امت کے. اتنا تک کیڑیاں نو بھی پتہ ہے کہ نبی دا علم اور ہے، امت کا علم اور ہے. کیڑیاں نو پتہ لگیا، مولویاں نو نہ لگیا. چیونٹی کا عقیدہ ہے نبی کا علم اور ہے، امت کا علم اور ہے. جب اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر علی سے پوچھ آپ امت کے علم کا دروازہ ہیں؟ فرمایا نہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مصطفیٰ علم کا شہر ہے، علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، امت کے علم کا نہیں، نبی کے علم کا. اللہ اکبر. سلامت رہے. چیونٹی نے جیسے ہی کہا نا جی کہ میں حضور آپ کے علم کی بات نہیں کر رہی تھی، آپ کی امت کے علم کی بات کر رہی تھی، تو آگے جو سلیمان علیہ السلام نے بات کی ہے پنجابی سنن دا سواد زیادہ آنا جائے. آپ نے فرمایا گلاں بڑیاں کرنی ہیں، تو باتیں بڑی آتی ہیں تجھے؟ کہتی حضور اس لیے زیادہ آتی ہیں میں باقیوں جیسی ہوں بھی تو نہیں نا. ہائے ہائے، میں باقیوں جیسی بولنا یار ہوں بھی تو نہیں نا. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہتی حضور باقیوں کا مقدر ہے زمین پہ رینگنا، مجھے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا. واہ 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 واہ. مجھے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے. گھر آ جا کے تسلی سے ٹھنڈا پانی پی کے فاروقی کا جملہ یاد کر کے مزہ ضرور لینا اور سوچنا، جس کو نبی کندھوں پہ ہاتھوں پہ اٹھا لے وہ باقیوں جیسا نہیں رہتا. میں مان لیا جناب کہ آپ کا ہاضمہ بہت اچھا ہے، آپ لفظ ہضم کرنا جانتے ہیں، مگر قتل تو نہ کریں نا جی. ہضم ضرور کریں مگر قتل نہ کریں. تھوڑا چہرے پہ امپریشن ایسا ضرور لائیں. جس کو نبی اٹھا لے وہ باقیوں جیسا نہیں رہتا، اس کا امپریشن چہرے پہ لاؤ. کیونکہ پلٹ کے دیکھو گے تو جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے اس کا نام ہے ابو بکر. جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے اس کا نام ہے ابو بکر، اور جس کو نبی کندھوں پہ اٹھائے اس کا نام ہے علی. جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ باقیوں جیسا ہو سکتا ہے، مگر نبی جس کو کندھوں پہ اٹھا لے وہ باقیوں جیسا نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات. اتنی خاموشی تو آپ کی بنتی تھی جناب. اللہ آپ کو مزید آپ کے سماعت میں حسن عطا فرمائے. آپ نے چونٹی نیچے رکھی، آپ نے آگے ایک دعا کی، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. مالک تیرا شکر ہے جو تو نے نعمت مجھ پر کی، میرے والدین پر کی. چیونٹیوں سے بات میں کروں، ہد ہد میرا غلام، تخت بلقیس میرا غلام اٹھا کے لے آئے، مگر میرے مالک اس کے باوجود وان اعمل صالحا، اس کے باوجود مجھ سے عمل وہ کروا ترضا جو تیری رضا کا باعث بنے. زیادہ نہیں جی. ایک چیز یہاں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر پڑھو گے تو وہاں پہ بھی رضا مانگی گئی.
کل انبیاء کا جہاں جہاں ذکر پڑھتے جاؤ گے کل انبیاء نے اللہ سے کیا مانگا؟ بولیے لفظ جی، بیٹا پیچھے مڑ کے نہ دیکھو جی، میری طرف دیکھو ذرا، بڑی خاص بات، میں ادھر بیٹھا ہوں، بڑی خاص بات، سارے نبی اللہ کی رضا مانگتے رہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا دور گزر گیا، مصطفیٰ کا زمانہ آ گیا، سرکار کی ولادت ہو گئی، 40 سال گزر گئے، میں سمیٹ لوں جی گفتگو کو، 40 سال گزر گئے، اعلان نبوت ہو گیا، پھر کچھ وقت گزرا، حضور معراج پہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے، معراج ہو گیا، پلٹ کے آئے، حضور نے امت کو نماز دی، نماز دے نا تے تھلے ویکھن لگ پے ہو، ہاں جی، نماز قوم کو دی ہے، امت کو دی ہے، حضور پہلے دن سے نمازی تھے، اللہ کرے یار آپ کی زبان کے اندر نا ہمت رہے کہ آپ بولتے رہے، حضور پہلے دن سے نمازی ہیں، اور خالی حضور نمازی نہیں ہیں، حضور نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے کوئی پڑھنے والے بھی تھے، ابھی نماز نہیں آئی تھی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور مولا کائنات حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے نیک بندو، اگر نماز سے پہلے کچھ نمازی تھے تو 10 سال کی عمر میں تو علی کو مسلمان کرتا پھرتا ہے کہ جی 10 سال کی عمر میں علی مسلمان ہوئے تھے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ اب جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، اللہ نے مقدر ملا دی ہے تو پھر دیکھیں گے، آگے آگے دیکھتے رہتے ہیں، پھر ہوگا کیا اور آپ کیا سماعت کریں گے اور مجھے آپ کو بتانا کیا ہے۔ حضور نماز بھی لائے، پھر حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک نماز ایک دن کی ایسی آئی کہ سرکار کے دل میں خیال آیا نماز کے دوران کہ قبلہ بدل جائے، اس کے بغیر جی، سرکار کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا نماز کے دوران نا 2 بار یا 3 بار سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ آسمانوں پہ نہیں ہے جی، کبھی عقیدہ یہ نہ رکھنا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے، وہ جیسے وہاں موجود ہے جیسے یہاں موجود ہے، انسان صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ اپنی شان کے لائق موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا، جبریل آ گئے، نماز کے اندر سلام پھرنے کا انتظار نہیں کیا، پتہ نہیں آپ سنتے کیا ہیں، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، نماز کے اندر آ کے کہتے ہیں حضور اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو آپ بار بار سر اٹھا رہے ہیں نا آسمان کی طرف، اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے ہی تو میں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ہی تو محبوب تمہیں ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے نا ناصر چشتی صاحب ہیں، یہ تاندلہ والے کے یہاں کے ہیں، ناصر چشتی صاحب نے 4 مصرے لکھے تھے کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، وہاں محبوب تجھے ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ پھر محبوب کیا چاہتا ہے کہ قبلہ بدل جائے، کیا چاہتا ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے؟ سرکار نے فرمایا جبریل سچی سچی دس، اللہ نے قبلہ بتایا ہے تجھے کہ کدھر منہ کروں؟ بڑی خاص بات جی، زندگی میں دعا دیں گے آپ، اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا محبوب کس طرف منہ کرے، قبلہ کس طرف ہے؟ جبریل نے کہا نہیں محبوب، اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہمیں قبلوں سے کیا غرض، محبوب آج تک ہر کوئی مجھ سے میری رضا طلب کرتا رہا، مگر محبوب جا، میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ ہمیں قبلوں سے غرض نہیں، جدھر تو راضی ہو جائے ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں، جدھر تیری رضا ہو جائے ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے، ہم نے تو صرف فیصلہ کرنا ہے مگر رضا تیری دیکھنی ہے۔ حضور نے بھی پھر کمال کیا کہ اگر چہرہ اس طرف تھا تو اس طرح نہیں کیا، کمال ہو گئی۔ زمین آسمان کا فرق کہتے ہو نا، بالکل مخالف سمت، بیت المقدس اس طرف تھا، چہرہ اس طرف تھا، جب اس طرف نماز ہوگی تو حضور سب سے آگے تھے، امام جو تھے،
حضور ادھر سے نکلے تو اس طرف آ کے منہ اس طرف کر لیا. دو چار خاص دوست سارے اٹھائیے گا جی، میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرا عقیدہ واضح ہو جائے. سرکار اس طرف سے آئے، صحابہ ایڑیوں کے بل گھوم گئے. میں کوئی لفظ کہنا چاہتا ہوں یار، سرکار کے صحابہ ایڑیوں کے بل گھوم گئے. تیسری بار پھر لفظ کہہ رہا ہوں، جو گھوم گئے وہی صحابی ہیں. نہیں خاموش ہی رہیں، اتنا بولنے سے بہتر ہے چپ رہیں، کیونکہ سب نہیں گھومے تھے. جو گھوم گئے وہی صحابی ہیں، کیونکہ صحابی وہ رہتا ہے جو نبی کے پیچھے رہے. میں ایک جاہل کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا صحابی نے نماز پڑھائی، حضور نے پیچھے پڑھ لی تو ساری زندگی میں ایک بار ثابت کر. حضور مقتدی نہیں ہے، حضور امام الانبیاء ہے. امام آگے رہے تو نماز ہوتی ہے، امام پیچھے چلا جائے تو نماز نہیں ہوتی. خدا کا واسطہ اپنے اندر کچھ شعور کی خیرات، کچھ شعور کی دولت لیں اور اپنے ذہن کو شعور کی طرف لائیں، تاکہ آپ وہ ایسا نہ حال ہو کہ جس لایا گلی اس سے نال ٹر چلی. جدھر کسی نے کوئی بات کہی ادھر، جدھر ہوا کا رخ دیکھا ادھر مڑ گئے. نہیں، جیسے صحابہ مڑے نا، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا یہ صحابہ ہے. سلامت رہیں یار. قبلہ بدلا جدھر مصطفیٰ کی رضا ہوئی، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. آخری آیت ہے، سورۃ الضحیٰ ہے. فرمایا محبوب والضحیٰ، محبوب تیرے چہرہ مصطفیٰ، تیرا چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا. میرا سوال یہ ہے، آپ سمیت جی، آپ سارے بڑی خاص توجہ جی، ایک دو ساتھی سو گئے ہیں، آپ ذرا نعرہ لگائیے گا، شاید آپ کے نعرے کی وجہ سے جاگ جائیں. نعرہ تکبیر، الحمدللہ الحمدللہ جاگ گئے ہیں جی، الحمدللہ. سلامت رہیں، آپ کے نعرے میں بڑی برکت ہے ماشاءاللہ. آتے رہیے گا تاکہ اب آپ ایویں گوڈیاں چ منہ دے کے سون دے عادی ہوندے نے. میرے سامنے میری مسجد میں ایک بزرگ تھے، وہ سامنے بیٹھتے، ساتھ ساتھ میں ان کی آوازیں بھی آتی، ساتھ میں خطاب بھی سنتے. میں نے ایک دن ان کو کہہ دیا، میں نے کہا بابا جی آپ سوتے بڑا ہیں. کہتے چلو اندہ واسطے نہ سواں گے. اگلے جمعے آئے تو وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھے، سو بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے. اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ دور چلے گئے، سوئے تو پھر بھی صحیح. آپ مجھے کہنے لگے فاروقی پتر 8ویں دن بعد جمعے چی تو سونا ہوں ہے، وہ پاویں سامنے بہ کے سوال ہے تو پاویں سائڈ تے بہ کے سوال ہے. وہ جو 8 دنوں کے بعد مزہ یہاں آتا ہے نا، وہ کہیں نہیں آتا. تو نعرہ ہلکا ہلکا کبھی وہ خطیب کے لیے نہیں ہوتا، اور جنہ گوڈیاں نو سر دیتے ہوندے نے وہ آپے پھر جاگ جاندے نے نعرہ سن کے. ورنہ ساتھ بیٹھے ہوئے کا اتنا حق بنتا ہے، ہولی جی ہاتھ بھی لا دے نا کہ وہ اگے ویکھ تو وہ بندے نو یاد آ جاندا ہے. لیکن عجیب آدمی ہے. چلیں اللہ آپ کو اور سکون دے جناب. میرا سوال اتنا ہے کہ یہ کہنے کی نوبت ہی کیوں آئی کہ محبوب نہ آپ سے آپ کا رب کبھی ناراض ہوا ہے نہ آپ کو تنہا کبھی چھوڑا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس سوال کی نوبت کیوں آئی کہ اللہ نے یہ جواب دیا؟ اس کے پیچھے ایک کارن ہے جناب، اس کی پیچھے ایک لاجک ہے، ایک وجہ ہے. وہ وجہ سماعت کر لیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے حضور کے بابا جان، آقا کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گئے. حضور کی ولادت کے 6 سال بعد آپ کی والدہ محترمہ، یا کچھ عرصہ کچھ اور بھی روایات میں آتا ہے آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا. بات سمجھ آئیے؟ اب ایک گود کی ضرورت ہے، ایسی گود جس میں مصطفیٰ پلے، اور وہ گود کسی کافر کی نہ ہو. اللہ آپ کا بھلا کرے. جتنے سر ہلے ہیں وہ سر سلامت رہیں، جتنی زبانیں ہلی ہیں مالک وہ زبانیں سلامت رہیں ہمیشہ، وہ کسی کافر کی نہ ہوں. مجھے بتائیے یہ جو ڈائس بنایا گیا ہے یہ عرشوں سے بن کے آیا ہے؟ فیصل آباد کے کسی بازار میں بنا ہے، مگر بنانے والے کو پتہ تھا کہ اس کے اوپر قرآن مجید آنا ہے.
آپ کو مسجد کی انتظامیہ پہ اتنا یقین ہے کہ یہ پلید نہیں رکھیں گے؟ کیا بات، بہت خوب۔ بیٹھے ہو سارے یا ٹر گئے ہو؟ یہ پلید نہیں ہے۔ پہلے ٹیبل پاک ہے، اس کے اوپر یہ پھر شیٹ پاک ہے، پھر قرآن پاک ہے۔ اتنا یقین ہے انتظامیہ پر کہ یہ پلید نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ پاک ہے۔ اگر جب اتنا یقین انتظامیہ پہ آ جائے تو ایک لمحے کے لیے سوچو، اس وحدہ لا شریک نے امت کا امام پلید گود میں ہی بھیج دیا۔ ان کو پتا ہے کہ پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں آتا۔ اللہ کو نہیں پتا کہ پلید گود میں امت کا امام نہیں آتا؟ ایک گود کی ضرورت تھی، اللہ نے اس گود کا جو انتخاب کیا، شریکوں میں سے کسی نے تانا دے دیا کہ سارے رشتے اللہ نے لے لیے، اس لیے کہ اگر اللہ کا محبوب ہوتا محمد تو اللہ یہ سارے رشتے لیتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جبریل جا محبوب کی بارگاہ میں، مگر جاتے ہی اپنا مدعا نہ رکھنا، سب سے پہلے مصطفیٰ کی نعت پڑھنا۔ جبریل واپس آیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اب گفتگو کا آغاز کہاں سے ہے؟ کہا ودھا محبوب، اللہ فرماتا ہے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے زلف عنبری کی قسم۔ جو تجھ پہ الزام لگا ہے نا، اس کا جواب یہ ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ جو تجھے کہہ رہے ہیں نا کہ تجھ سے ناراض ہے یا تو اس کا منتخب کردہ نہیں، ان کو جا کے بتا نہ میں تجھ سے کبھی ناراض ہوا ہوں نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بات سن لیں، اس سے پہلے جو آیت ہے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ۔ میں نے کوئی 10 سال کے بعد اپنا انداز بدلا ہے، اور میں بات آہستہ اس لیے کرتا ہوں کہ سامعین کی کانوں تک، سماعت تک آ جائے بات۔ فرمایا محبوب میرا پروگرام یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب جو گود تجھے عطا کروں وہ پہلے سے بہتر ہو، وہ پہلے سے بہتر ہو۔ کیسے؟ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہم آپ کو وہ کچھ عطا کرنے والے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ رضائے مصطفیٰ کا خطاب سننے والوں، رضائے مصطفیٰ کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا کیا کہ ایک گود دینے لگا ہوں۔ اب ماننے نہ ماننے والوں کے پاس تو دلائل ہوتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو اٹھایا، قیامت پہ چسپاں کر دیا۔ کہتے جی اللہ نے کہا میں قیامت کے دن آپ کو اتنا کچھ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ نہیں، یہ تفسیر ہے۔ بات سمجھیں گے؟ یہ کیا ہے؟ تفسیر کے ساتھ مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں قرآن مجید کے الفاظ کے اور قرآن مجید کے ترجمے کے۔ ترجمہ آپ اپنے مزاج کے مطابق جو جس پہ آپ مطمئن ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں عرفان القرآن اچھا لگتا ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کا کیا ہوا ترجمہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے۔ آپ سمجھیں جی کہ جی فلاں صاحب کا ترجمہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، سوٹ کرتا ہے، آپ وہ پڑھ لیں۔ مگر ایک دعوت میں آپ کو ضرور دیتا ہوں، آپ پہلے باقی ہی پڑھیں، جتنے ترجمے آپ کے پاس مارکیٹ میں آپ کو ملیں وہ پڑھ لیں۔ اینڈ میں تھوڑا سا ٹائم منہاج القرآن کے یہ بانی و سرپرست کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے عرفان القرآن وہ بھی پڑھ لیں۔ 2-4 آیتیں ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہجرت کی رات کافر منافق باہر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے وہ مکر کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ مکر فریب کو کہتے ہیں، سازش کو کہتے ہیں، جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اب جس کی نگاہ میں اللہ ہی مکار ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ناؤ اپنی کنارے لگا لیں گے آپ؟ یہ امت کو بتائیں گے ظالم لوگ کہ اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ جب قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی اوقات نہیں آپ لوگوں کی تو ہاتھ ہی کیوں ڈالتے ہو؟ جس نے ادب کے اندر ترجمہ کیا ہے اسی کا ہی پڑھ لو کم از کم۔
کسی نے ترجمہ اور کر دیا، کسی نے اور کر دیا. خدا کے بندو، یہ جس کے ترجمے کے اندر ہی ادب نہیں، وہ آپ کو کیا سکھائے گا کہ ادب خدا کیا ہوتا ہے، ادب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ ان کی سازشوں کے رد میں تدبیر کر رہا تھا. او خدا کے بندو، پتہ تو چلے نا کہ خالق اور مخلوق میں الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ تو ہونا چاہیے یار. آپ یہاں علامہ صاحب آ کے بیٹھ جائیں، وہ بیچارہ بھلے کک کا نہ پتہ ہو، پنجویں پاس بھی نہ ہو، اسے اٹھا کے فلانا 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 بنا دیتے ہیں آپ. مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ کی بات آ جائے، جیسے تیسے الفاظ ملتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں گے. غلط ہے. جس کے اندر ادب ہو وہ ترجمہ پڑھیں. جب یہ سب کچھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن مجید کے ہم پابند ہیں ترجمے کے اور قرآن مجید کی آیات کے. تفسیر ہر ایک نے مفسر کی ذاتی رائے ہے. کسی کی ذاتی رائے کے ساتھ آپ مطمئن ہوں تو بسم اللہ، نہ ہوں تو کافر نہیں ہوتے. منہاج القرآن کا یہی ایک فرق ہے. مولوی کے ساتھ تھوڑا اختلاف ہو جائے، وہ سب سے پہلے کہتا ہے آپ کافر ہو گئے. منہاج القرآن کے ساتھ آپ کو کروڑ اختلاف ہو، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے. آپ 1000 بار اختلاف کر لیں، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے. آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اختلاف کر کے پھر بھی اگر رہیں تو ہم آپ کو پکا مسلمان مانتے ہیں، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے. کیوں؟ منہاج القرآن کا مشن مولویانہ مشن نہیں ہے، صوفیانہ مشن ہے. اور صوفیاء نے کبھی بھی زندگی میں کسی پہ فتویٰ لگا کر کافر نہیں کہا، کافروں کو ساتھ ملا کر اپنا بنایا ہے. ہم اتحاد امت کے داعی بھی ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم منافقانہ پالیسیوں کے مطابق متحدہ مجلس عمل بنا کر ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ اوپر لیڈر مل جائیں، شیعہ سنی دیوبندی وہابی سارے مل جائیں تو ان کے نکاح قائم رہ جائیں، اور عوام الناس کسی شیعہ کا جنازہ پڑھ لے تو ان کے نکاح ٹوٹ جائیں. یہ دورہ معیار زندگی کا ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر ان کے ملنے سے نکاح نہیں، ان کے نہیں نہ ٹوٹے تو آپ کے بھی نہیں ٹوٹتے. لہٰذا ہمیشہ جڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات. بیٹے بیٹھ جائیں ذرا، بیٹھ جائیں ذرا، بعد میں کر لیں. قرآن پاک کی خوشبو ایک بار جا لینے دیں، پھر اللہ آپ کی خدمت کرے گا. اب میں کہہ دیتا ہوں، اب جو بات آپ سے عرض کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ترجمہ ہے نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہم ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کرنے والے. والا سوفا یوتی کا رب کا فتردہ، ہم آپ کو محبوب ابھی چونکہ ضرورت گود کی ہے، میں آپ کو گود وہ عطا کروں گا جو تیری رضا کے مطابق ہے. مالک اس گود کا نام کیا ہے؟ کہا اس گود کا نام ہے گود ابو طالب. سرکار لجپال ابو طالب علیہ السلام، جس کے متعلق جب تجھے کوئی دلیل نہ آئے تو تو کہتا جی ہمارا فلاں نہیں مانتا. بابا فلاں قبر میں بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا. اگر مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے بتا، یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں گھومتے گھماتے ایک عورت نے نا پانی کا ایک پیالہ پیش کر دیا. اس نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نبی ہے. اس نے کہا بچہ ہے، خوبصورت ہے، چھوٹی عمر کا ہے، بک رہا ہے، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ اسے پانی کا ایک گلاس دے دیا جائے. اس نے پانی کا گلاس دیا، یوسف علیہ السلام نے پی لیا. وہ کافرہ تھی. تھوڑا آگے گئے، جبریل امین نے آ کے اسے کہا کلمہ پڑھ یوسف کا اور مسلمان ہو جا. کیوں؟ اب تیرا رزق نبی کے پیٹ میں چلا گیا ہے. سلامت رہیں یار. اللہ اکبر. جس جو ایک پیالہ پانی کا پیش کرے وہ تو کافر نہ رہے، اور جو 36 سال اپنے دسترخوان پہ مصطفیٰ کو کھلائے، وہ لجپال ابو طالب ابھی تک تیرے مولویوں کی دلیلوں کا محتاج ہے. میں منبر رسول پہ بیٹھ کے میں نے پورے پاکستان میں بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر کشمیر کی سرسبز وادیوں تک میں نے یہ اعلان کیا ہے، فاروقی تیرے ایسے کسی مولوی کو نہیں مانتا جو سرکار ابو طالب کا منکر ہو. کیونکہ ابو طالب کو نہ مان کر اگر تو پکا مسلمان ہے تو تیرے ایک مولوی کو نہ مان کر ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ تو حضور کے خاندان کو نہیں مانتا، ہم تجھے نہیں مانتے.
ایسی سنیت اگر تیرے پاس ہے تو رکھ اپنے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا جب نمرود نے گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھجوائے تھے، سپاہی بھجوائے کہ جاؤ ابراہیم کو گرفتار کر کے آؤ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوا نہیں تھا، راستے میں ابراہیم سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے ابراہیم کا گھر کہاں ہے؟ کہا آ جاؤ ادھر ہی جا رہا ہوں، تمہیں ساتھ لے چلو۔ گھر لے گئے، اندر لے جا کے کہتے ہیں کھانا وانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی آئے تو بڑی دور سے ہیں، جی کھلا دیں تو مہربانی ہے آپ کی۔ ابراہیم نے گھر جا کے ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں کھانا تیار کروایا، تیار کروا کے دسترخوان بچھایا، ادھر سپاہی بیٹھ گئے۔ بڑی خاص بات اور آخری بات، اسی پہ بات چھوڑ رہا ہوں، سامنے دسترخوان لگا کے جیسے سپاہی بیٹھے نا کھانے کے لیے، انہوں نے کہا جی آپ بھی کھائیں، فرمایا نہیں۔ کیوں؟ کہا تیرا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے۔ آپ تو بولے بھی نہیں پوری طرح یار، تھوڑا زبان ہلائیے ذرا۔ تیرا دین الگ ہے۔ آپ نے سوچا نہیں کہ وہ کمائی ابراہیم کی ہے، کمانا بھی ابراہیم کا، کھانا بھی ابراہیم کا، پکانا بھی ابراہیم کے گھر کا، پکانے والی بھی پکی مومنہ، کمانے والا بھی پکا مومن، جس نے کعبہ تعمیر کیا ہے، جو کعبے کا معمار ہے، مگر اپنا ہی کھانا کافر کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ نہیں کھا رہا۔ پوچھا جی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا تیرا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے۔ نبی کافر کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کھانا نہیں کھاتا۔ آپ نے کیا سنا ہے؟ نبی کافر کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کھانا نہیں کھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 56 سال سرکار ابو طالب کے دسترخوان پہ خود بھی کھایا، ساتھ بٹھا کے کھلایا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ سرکار ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ سرکار ابو طالب کی گود میں آنا خود مصطفیٰ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ، میں نے کہا حضور میرے مالک یہ کہتے ہیں کہ تو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب میں نے یتیم بنایا ہے تو پہلے سے بہتر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ جو پہلے سے بہتر ٹھکانہ ہے وہ گود ابو طالب ہے۔ دوستان محترم، میں پورے ملک کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام کے جتنے بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی بھی جا کر کسی کا دل دکھانے کی از خود کوشش نہیں کی۔ ایک سچ بات بتانے کی کوشش کی ہے، وہ سچ بات سن کر کسی کو تکلیف ہو جائے تو اسے خوشی ہونی چاہیے کہ کم از کم مجھے اصلاح کا موقع مل گیا ہے۔ مگر یہ بھی تو کائنات میں کہیں اصول نہیں کہ جی وہ نہیں مانتا تو میں نہیں مانتا، نہیں، کوئی بات نہیں جناب، ہزار جگہ پہ ایسی ہیں۔ آپ فقہی طور پہ اختلاف کر کے بیٹھے ہیں، حضور سیدی غوث الورا سے وہ حنفی نہیں تھے، آپ حنفی ہیں۔ حضور غوث پاک کی 11ویاں پکا کر کھانے والوں، حضور غوث پاک تو فقہی طور پہ حنبلی تھے، ہم فقہی طور پہ حنفی ہیں۔ اتنا اختلاف کے باوجود بھی آپ پکے مومن ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ اختلاف آپ کو کافر نہیں بناتے۔ ہم بھی یہی کچھ کہتے ہیں، خدا کا واسطہ حضور کی امت کو ایک ہو لینے دو یار۔ جو تم نے پہچانیں بنائی ہے نا انگریزوں سے پیسے لے لے کر، وہ پہچان مرتے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں تو مجھے آپ جواب دے دیں، بندہ جب مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، شیعہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، میں تو نہیں ہوں جی، مگر وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ جیسے مرتا ہے، آپ قبرستان سے گزرتے تو آپ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل البریلویہ، یا اللہ میرا سلام صرف بریلویوں کو ہو، السلام علیکم یا اہل السنہ، میں صرف سنیوں کو سلام دے رہا ہوں، یا السلام علیکم یا اہل الحدیث، مالک جو اہل حدیث ہیں اس قبرستان میں صرف میرا سلام ان کو ہو، ایسے کہتے ہو؟ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ پہچان تو قبر میں جاتے ختم ہو گئی، قیامت کے دن کون سی پہچان ہوگی؟ آپ کی یہ پہچان نہیں ہے۔ منہاج القرآن آپ کی یہ پہچان ختم کروا کے اس قرآن میں سورۃ الحج میں پڑھ، اس نے کہا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا مسلمان نام رکھ کے بھیجا ہے، تم مسلمان ہو۔ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو، جمعہ کہاں پڑھتے ہو، تم کہنا منہاج القرآن کے مرکز غلام آباد جامع مسجد عارفیہ میں۔ اچھا وہاں پہ سبق کیا ملتا ہے؟ وہاں بتانا، کھول کے بتانا، اپنے سینہ تان کے بتانا کہ یہاں کافر بنانے کی فیکٹری نہیں لگی، یہاں اپنوں کو قریب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو جتنا مخالف ہے آ جاؤ، نیچے نہ بیٹھ سکو تو صوفی صاحب کے ساتھ بٹھا کر آپ کو کرسی دیں گے انشاءاللہ، عزت کے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ آؤ، ملو،
मिनहाजुल कुरान के मिशन में आ जाओ। मिनहाजुल कुरान में आओगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी की वो बहारें मिलेंगी, दिल कुशादा हो जाएगा, जहन खुल जाएगा, बाहें हमेशा मुसलमान दोस्तों के लिए खुली रहेंगी। सख्ती आएगी तो काफिरों के लिए, वो भी उनके लिए जो तुझसे लड़ेंगे। हम तो काफिरों को भी साथ करते हैं, हमने सिखों को करीब किया। इस साल जो साल गुजरा है रबीउल अव्वल में सिखों ने मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर मोहसिन इंसानियत है, ये सिखों का अकीदा है। काफिर काफिर कहने से नहीं होता मेरी जान। आपने मुल्क में इंतशार फैलाया, हमने आपस में इत्तिहाद इत्तेफाक की कोशिश की है। हमेशा मिल के रहो। जितने जनाजे के बाद कंधा देते हो ना, जैसे जीते जी अगर जिंदों को कंधा देते रहोगे तो इंशाअल्लाह इत्तेफाक इत्तिहाद ऐसे कायम होगा कि ज़माना तुम्हारी मिसालें देगा। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहें, दुआ कर चले। अल-अज़्मतु लिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद की कोई अपील करनी है तो बिस्मिल्लाह जी।